الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بڑی دعائیں میں نے کی تھی آخری بڑی جس کی تکلیف کرنے کافی بہتر ہو گئی صورت حال. اور آج ایک دوست نے کہا کہ بہت سا مسائل کم پر میں نے بڑی ہمت ہی نہیں تھی. اچھی بات تھی. تو دیکھوں گا آج آپ کتنے مسائل سے جواب دیں. مسائل اکیلا آپ بھی تو نہیں کرتے. اور دوسری یہ کہ بیچ میں مجلس جو ہے وہ تسلسل نہیں رہا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جلدی جلدی بھی یہاں کریں. آپ لوگ سب سے پہلی چیز جو ذہن میں رکھیں، جہاں سے آپ کی ساری فکروں کے زاویے تبدیل ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا آپ کو اسلام بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. اسلام ہے کہ اسلام انفرادی مذہب نہیں ہے، اجتماعی مذہب ہے. سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اسلام اکیلا رہنے کے لیے نہیں ہے. اسلام اجتماع میں رہنے کے لیے ہے. یہاں سے تو ایک بڑی طبیعت دلانی گفتگو شروع ہو جائے گی صوفیہ اور وراثت کی. لہذا اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے وہ اجتماع کے فوائد کے لیے. حتیٰ اگر انفرادی حکم دیا کہ نماز پڑھو وہ بھی اجتماع ہے. حتیٰ اگر
انفرادی حکم دیا ہے روزہ رکھو، وہ بھی اجتماع کے بعد۔ اسلام معاشرے کو بنانا چاہتا ہے، سماج کو بنانا چاہتا ہے، لہذا جتنی وسعت اسلام نے اجتماعیت کو دی ہے کسی کو بھی نہیں دی۔ جہاں پر انفرادی حکم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نماز پڑھیں، وہاں پر بھی آپ کے فوائد یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حج کے اوپر جائیں، سارے حج ساتھ کریں، جہاد سب ساتھ کریں۔ اسلام تنہائی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اجتماع کا مذہب ہے۔ اب چونکہ ایک ہی مجلس ہے، انشاءاللہ پھر زندگی نہیں ہوتی کبھی ہوا، لہٰذا یہ جو ہمارے مسلمان جملہ کہہ لیتے ہیں جذبات میں آ کے گھر میں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت اسلام سے غافل ہے، تجھے بہت ضرورت ہے، اپنی بیوی کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اپنے خانوادے کی ضرورت ہے۔ مولانا امام شیشن کو جب ضرورت پیش آتی تھی اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، فرماتے تھے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کرو۔ فقط مسئلہ آمین کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مولانا امام شیشن کا اگرچہ میں امام ہوں، معصوم، پروردگار عالم میری دعا کو رد نہیں کرے گا، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے اوپر میرا اعتماد۔ لہذا اس اجتماعیت کو سنبھالنے کے لیے اسلام نے آپ کو تقوی کا کہا۔ اب دیکھیں یہاں سے جتنے بھی لوگ علی علیہ السلام کے متعلق جو بھی نظریات رکھیں، میں یہاں پر اس کو بھی بیان کرتا ہوں کہ خدا کیا چاہتا ہے آپ سے۔ ایک تو وہاں تک آ گئے تھے ہم لوگ، مولا نے کہا کہ اگر تم لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو۔ دوسرا کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو، یہ سستی اور یہ کاہلی اپنے آپ سے نکالو، جو کام بھی کرو پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے کرو۔ واقعی روزے کی عمل، ایک اسٹوڈنٹ کے جو 90 مارکس دے سکتا ہے، اگر وہ 7 مارکس دے کر پاس ہوتا ہے 30 مارکس کا وہ روزے کی عمل جواب دے پروردگار عالم کے سامنے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بہتر روزگار کما کے لا سکتے تھے، اپنی سستی کی وجہ سے گھر والوں کو پریشانی میں رکھا۔ روزے کی آمد جتنی دیر وہ پریشانی میں رہے، روزے کی آمد آپ اپنے گھر والوں کی ان مشکلات کے جواب دیں خدا رب عالم کے سامنے۔ کوئی شخص کوشش نہ کرے کہ میں نے بس ہم لوگوں نے نہیں صحیح معلوم ہے، میں معصومین کو سمجھا۔ اگر علی کے ان اصولوں کے اوپر ہمارا اسلامی معاشرہ تشکیل پا جائے، دنیا کی سیادت اور قیادت کرے ہم تو ہم شیعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یقین آئے تو میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا دوں۔ مولا نے اپنی زندگی میں بہت کنویں کھودے، تقریباً 124 کنویں تو مدینے سے مکے کے راستے کے اوپر ہی۔ آپ یقین کریں، اگر جعفریان مشہد یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فلاحی کام، اکیلا NGO 1400 سال پہلے امیر المومنین علیہ السلام سماجی خدمات، علی علیہ السلام کی سماجی خدمات، اس کے اندر جب وہ یہ لکھتا ہے، اس کے اندر جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے 124
کیوں نہیں کہا کہ یار میرے ساتھ آ کے تھوڑی مدد کرا دو؟ ہم تھوڑی سی مجلس کرتے ہیں نا، یار کل آ جا دری بچھا دیں گے، کچھ آ جا وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایک پورا گروپ تشکیل دیتے ہیں، والا میرے کو 124 منٹ میں اس راستے کے اوپر کھولے، کسی سے مدد نہیں مانگی۔ ہے کہ دنیا میں ایسی این جی او؟ اس کے بعد دنیا کو ایک چیز کو زندہ رکھنے کا طریقہ ابھی نے سکھایا۔ ایک چیز کو جب تعمیر کیا جاتا ہے اس کو باقی کیسے رکھا جاتا ہے؟ جس کنویں کو کھودتے تھے، فہرست بناتے تھے، آج اس کو بنا کے ہوتا ہے، اب اس کو دوبارہ کب آگے اس کو ری چیک کرنا ہے، آگے دیں۔ اس روز آتے تھے امام، آنے کے بعد اس کو دیکھتے تھے، اگر اس کی ریت سے آتا ریت نکالتے تھے، پانی نیچے چلا گیا، پانی اوپر آ جاتا تھا۔ جب تک امیر المومنین کی شہادت نہیں ہوئی، ایک بھی کنویں میں 1 انچ پانی کم نہیں ہوا۔ یہ ہے کمال علی۔ ہم لوگ فقط کدھر تلاش کرتے ہیں علی کو؟ جنگوں کے اندر۔ اصل کمال جی ہے علی علیہ السلام کا، لہٰذا آپ نے دیکھے۔ ابھی میں اس بات کے اوپر بھی آتا ہوں، علی علیہ السلام سے ہم لوگوں نے ایک تو مولانا آخری چیز وہ کی، مولانا کا عفت، پاک دامنی۔ میرے شیعوں اگر تم لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہو، اپنے دامن پہ کسی قسم کا دھبا نہیں لگنے دو۔ کوئی یہ نہ کہے علی کا ماننے والا نماز نہیں پڑھتا، کوئی یہ نہ کہے علی کا ماننے والا رشوت دیتا ہے، علی کا ماننے والا جھوٹ بولتا ہے۔ پاک دامن رہو، دامن تمہارا صاف ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے علی کی چاہنے والی، زہرا کی ماننے والی بے پردہ جاہلی ہے۔ اپنے اوپر دھبا نہیں ڈالنے دو۔ مولانا امام شیشو کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنا مولانا لوگ میری خدمت کرتے ہیں، میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اب بہت غلط کرتے ہیں، سمجھائیں گے ان کو۔ لیکن جب جانے لگا یہ امام نے اس کو کہا ذرا بیٹھ۔ جب وہ بیٹھا تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ تہمت لگاتے ہیں تیرے اوپر، لیکن تو بھی ایسی جگہ پر جا نہ جا کر بیٹھ کے لوگ تیرے خلاف باتیں کریں، تو ایسی جگہ پر جاتا کیوں ہے؟ کیوں ایسے دوستوں میں بیٹھتا ہے؟ کیوں ایسی جگہ کے اوپر جاتا ہے؟ عفت و پاک دامنی۔ ابھی اس کے اوپر تو بڑی گفتگو ہے کردہ، ایک روایت اگر اس کے اوپر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں عفت کے اندر بات کہاں تک چلی جائے گی۔ ایک تھوڑا میں نے کتاب لکھی کہ حیا کے اوپر، اگر آپ لوگوں کے پاس مل جائے تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا۔ میرا خیال پاکستان میں حیا کے اوپر پہلی کتاب ہے جو میں نے لکھی۔ ابھی پنجاب میں تو 2 مدرسوں میں وہ کورس بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ فقط ایک مطالعہ کریں روایات کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ عفت و سداد۔ اب سداد کے معنی قبلہ میں نے بڑے مشکل سے تلاش کیے۔ نہ مجھے مولانا ذیشان صاحب نے یہ سمجھ میں آیا، نہ ہی مفتی جعفر حسین صاحب نے سمجھ میں آیا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے ایک بڑی پرانی عربی کی لغت کی کتاب نکالی، اس میں دیکھو کہ مولانا یہ سداد کا لفظ کیوں اس طرح ہے، کس معنی میں استعمال ہے؟ سین دال الف تا، سداد۔ مولانا نے فرمایا جو کام بھی کرو پکا کرو، بند باندھو تو پکا باندھو، جانور کو باندھو تو پکا باندھو۔ جتنا کام تم مضبوطی کے ساتھ کرو گے زیادہ عرصہ باقی رہے
مدد ہوتی چلی گئی. ہم نے کبھی اللہ علیہ السلام کو اس زاویے سے سوچا ہی نہیں. ابھی یہ میرے پاس کچھ میں کاغذ کو میں گھر بھولا گیا تھا, ابھی دوبارہ میں نے یاد کیا, میں نے کہا دیکھوں کون کون سے جی احادیث قدسی ایک صلوات پڑھے محمد آپ لوگ کو احادیث قدسی کا تو پتہ ہے یا نہیں؟ حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. حدیث کہتے ہیں جس کا مضمون بھی پیغمبر اکرم کا ہو, الفاظ بھی پیغمبر اکرم. حسین و بنی وانا من الحسین ان الحسین بسمعود ہوتا, مضمون بھی پیغمبر اکرم کا اور الفاظ بھی پیغمبر اکرم کا. لیکن حدیث قدسی یہ ہے اس کے اندر مفہوم خدا کا ہوتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی وحی کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی الہام کے ذریعے ہوتا ہے, کچھ نے تو کہا کہ خواب کے اندر بھی ہو جاتا ہے. آپ کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے, اے میرے حبیب تو اپنے الفاظوں میں میرے پیغام کو بیان کر دیں. یہ حدیث قدسی. 11 احادیث قدسی مولا امیر المومنین کے متعلق جو بڑی اہم تھی, ان میں سے میں نے 3-4 کا انتخاب کیا, اور اس کا میں نے ٹائٹل یہ رکھا اللہ علی سے کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ علی سے کیا کام لینا چاہتا ہے. قول عز و جل, خوب توجہ کریں. ہم لوگ کہاں یوز کرتے ہیں علی کو؟ پروردگار عالم نے کہا میں نے علی کو کس لیے بنایا؟ نعرہ مارنے کے لیے یا علی مدد کرنے کے لیے؟ نہیں. کہا کہ قال اللہ عز و جل بِهِ يُقَامُ دِينِي وَتَنْفُذُ أَحْكَامِي. اے میرے حبیب دنیا کو بتا دو کہ میں علی کے ذریعے اپنے دین کو قائم کروں گا اور اپنے احکام کو نافذ کروں گا. اب آپ لوگوں کو بتایا سمجھ میں آئی کہ قدیم منقوطوں کا مطلب نہیں ہے کہ منقوطوں والوں کو مولا بنا دیا, نہیں. پروردگار عالم نے غدیر خم کے اندر اپنے احکام کو نافذ کرنے کا اور اپنے دین کو قائم کرنے کا اعلان کیا کہ اس علی کے ذریعے قیامت تک دین قائم ہوگا اور میرے احکام نافذ ہوں گے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں, اور وہ یہ ہے کہ علی کو کس لیے ماننا ہے؟ خوش کرنے کے لیے یا دین کو قائم کرنے کے لیے؟ نعرہ مارا جا کے سو جائے گھر میں. جو مرضی چاہے کرنا, اس کے بعد علی کو کس لیے ماننا؟ علی کو اس لیے ماننا ہے کہ ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا ہے. علی عمل کرنے والوں کا امام ہے, علی باتیں کرنے والوں کا امام نہیں ہے. بِهِ يُقَامُ دِينِي وَتَنْفُذُ أَحْكَامِي. احکام کو نافذ کروں گا میں علی کے ذریعے, چاہے کسی کو جتنا بھی برا لگے. مولا امیر المومنین کا خلافت کے اوپر ہے, بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے, یہ پرانے ہلے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا ٹائم دے دو, ان کو یہ دے دو, ان کو وہ دے دو. مگر نہیں, ممکن نہیں ہے. مجھے امامت ہی اس لیے ملی ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں. کسی کے ساتھ کوئی ولایت نہیں ہے. پرسوں شام تک سارا کا سارا مال بیت المال میں آ جانا چاہیے. اور علی کے ساتھ لڑائی کیا,
دوسرا یہ سنیں قال اللہ عز وجل وَبِهِ أَرِيَ عِبَادِي وَبِلَادِي، اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں علی سے مطلب کیا کام دوں گا، میں علی سے لوگوں کو زندہ کروں گا اور اس کے شہروں کو بھی زندہ کروں گا۔ قال عز وجل لوگوں کو زندہ کروں گا۔ اب اس کے اوپر تو بڑی معنی خیز تقریر ہو سکتی ہے نا، اسے لوگوں کا زندہ کرے گا نہیں، یہ تو سب کچھ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، ان کو کیا تو زندہ کرے گا؟ تو زندہ ہے۔ یہ مفہوم ہماری تعلیمات اسلامی کے اندر خاص طور پر نہج البلاغہ میں بڑے کثرت سے موجود ہے۔ اسلام ہر کھانے والے کو زندہ شمار نہیں کرتا ہے اور ہر مردہ کو مردہ شمار نہیں کرتا ہے، بعض زندہ مردے ہیں، بعض مردہ زندے ہیں۔ العالم حی ولو کان میتا والجاہل میت ولو کان حیا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، امیر المومنین سے بھی روایت موجود ہے کہ عالم اگر تمہارے سامنے مردہ ہو تو وہ زندہ ہے، لیکن جاہل اگر تمہارے سامنے زندہ بھی ہو تو وہ مردوں میں شمار ہے۔ العالم حی والجاہل میت۔ عالم مر کر بھی ہدایت کرتا ہے، جاہل زندہ ہوتا ہوا بھی محتاج ہے۔ یا مثلا مولانا امیر المومنین کے مجھے میں نے آپ نہج البلاغہ کا وہ سنایا تھا شیخ مولا فرماتے ہیں الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ جنگ صفین میں یہ جملہ مولا نے شیخ فرمایا تھا، مولا نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کہ جیتے جیو اور لوگوں کے ماتحت اور غلام بن کر جیو، یہ تو موت ہے۔ زندگی یہ ہے کہ مر جاؤ اور زندہ رہو۔ دیکھو حسین ابن علی اسی طریقے سے ہے، 1400 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، لیکن آج ہر مومن کے دل کے اندر حسین زندہ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں لوگوں کو زندہ کروں، پر دیکھیں اب بہت آسان معیار، بہت آسان ترازو آپ کو کس طریقے سے چاہیے؟ جو شخص بھی علی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے در حقیقت وہ زندہ ہے، اور جو بھی علی کی تعلیمات سے اور احکامات سے فرار کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ حقیقت میں زندہ وہ انسان ہے کہ جو علی کا پیروکار ہے۔ حقیقت کی زندگی میں ہر وہ انسان مردہ ہے کہ جو علی کی تعلیمات اور احکامات سے وہ فرار ہے۔ وَبِلَادِي، میں چاہتا ہوں علی کے ذریعے شہروں کو آباد کروں، ان کے حقوق کو محفوظ کروں۔ اب یہاں پر میں آنے کے بعد ایک روایت کو اگر مولانا امیر المومنین سے آپ کی بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا، اس کے اندر بھی مطالب سے آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و مولا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ کے بندوں کے متعلق تقوی اختیار کرو، ڈرو سے، پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، بھائی ہیں،
تقوی اختیار کرو. ایسا نہ ہو روز قیامت تم سے یہ سوال کریں. مولانا امام حسن علیہ السلام کی ایک روایت ہے. انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں کو ٹائم ملا تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مولا سے کسی نے پوچھا سیاست یا عدل کونسل، سیاست کس کو کہتے ہیں؟ مولانا امام حسن کو کہتے ہیں سیاست کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا السیاست ان ترى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ روایت تو سنا ہوگا امام سبوں سے، امام دوم سے. مولا سے کہا مولا سیاست کس کو کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا سب سے بڑا سیاستدان وہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو ادا کرے. جو اپنے خالق کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، جو اپنے رازق کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، وہ کس کے حقوق کو ادا کرے گا؟ اور مکارم سے اس روایت کے ذہن میں اندر فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے لا تشرک بہ شیئا، اس کا کوئی شریک نہ قرار دو. ایک ہے ایک ہے. یہاں پر میں ایک بات بڑی باریک عرض کرنا چاہتا ہوں. سارے ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بڑا لطف آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کو ایک بھی نہیں مانا، ہم نے ایک نہیں مانا. نقصان کس کا ہے؟ آپ لوگ سے سوال ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کو ایک نہیں مانا، کیا ہو گیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ دو. نقصان اللہ کا ہے آپ کا ہے. جو ذات بڑی ہوتی ہے نا، نقصان کبھی اس کو نہیں ہوتا ہے. اس کو صحیح نہ ماننے کا نقصان خود آپ کی ذات کو ہوتا ہے. آپ بھی کرتے رہ جائیں گے. اب دو مثالیں ہم لوگوں کو بالکل کرنٹ دے دوں آپ کو. ایک تو مولا امیر المومنین کے متعلق تنزیہ لوگ بات کرتے تھے. ائمہ سے بھی پوچھا، کہا کہ علی علیہ السلام کو زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. مولا امام نجم سے بھی کسی نے پوچھا کہ مولا کو زیادہ، مولا امام علی علیہ السلام کو زیادہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، بہت کم لوگوں نے رد کیا. تو امام نے اس کو یہ کہا کہ میرے خیال میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر زیادہ مانے تو علی کا قد بلند ہو جائے گا، اور اگر تھوڑے لوگ مان رہے تو علی کا قد چھوٹا ہو جائے گا. کہا مولا ہاں کہنے کا مقصد تو یہی ہے. تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا اپنے معیار کو تبدیل کرو. علی کی فضیلت کے لیے معیار لوگوں کی رائے نہیں ہے بلکہ اللہ کا انتصاب ہے. اور اللہ کی طرف سے چاہے دو بھی مانے یا پانچ بھی مانے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آج صبح آج میں ایک کس کی طرف سے میسج تھا، میں فارسی میں تھا، ابھی انگریزی میں تھا، انگریزی میں تو ٹھیک کر رہا تھا. موقع ملے گا تو میں اپنے دوستوں کو، اتنی اچھی تو میری انگلش نہیں ہے لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. ہوا یہ کہ ایک آدم کا بہت بڑا ممبری، بڑا ممبر، اسی سے معیار کیا. ایک خاتون آئی بڑی غریب، اس نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر مجلس پڑھو گے تو پتہ نہیں اس کو کیا دل میں آیا. اس نے کہا میں پڑھوں گا.
تو وہ گھر دے گی ان کو. جب گھر دے کر چلی گئی تو اس نے کہا کہ کوئی سننے آ رہا, کوئی ہو جو مجلس کو سنے. کہا مجلس پڑھی اپنی. کہتے ہیں کہ مجلس پڑھی, مجلس پڑھنے کے بعد جب میں جانے لگا تو مجھے تھوڑے سے انہوں نے پیسے دیے, بڑے مختصر سے. کہا میں نے وہ نہیں دی اسے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے ایک آواز آئی, یہ جو پہنچا اتنا ممبری ہزاروں کا مجمع اس کو سننے آ رہا. وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کہاں سے بھی ایک آواز آئی کہ تو نے جتنی بھی زندگی میں مجلسیں پڑھی ہے نا, آج کی جو مجلس ہے نا, یہ فقط تو نے امام حسین کے لیے پڑھی. اتقوا اللہ کی بات ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دوسرا سیاست یہ ہے کہ زندوں کے حقوق کو ادا کریں. آپ یقین کریں, کاش اس کے اوپر سیمینار ہو اس وقت ایک روایت کے اوپر. آپ کو معلوم ہے اطراف میں کوئی چیز آپ کے ایسے نہیں ہے جو مردہ اور سب زندہ ہے. مسجد زندہ ہے, امام وغیرہ زندہ ہے, عالم زندہ ہے, قرآن زندہ ہے, درخت زندہ ہے, پودے زندہ ہیں, زمین زندہ ہے. کون سی چیزیں مردہ ہیں؟ مولا فرماتے ہیں زندوں کے حقوق ادا کرو, انسانوں کے حقوق ادا کرو, والدین کے حقوق ادا کرو, جو بھی زندہ. اس کے بعد حیوانات میں آ جائیں, جو بھی حیوان ہے اس کے حقوق کو ادا کرو. یہ سیاست ہے. کتنی میں آپ لوگوں کو مثالیں دوں ائمہ معصومین کی زندگی سے کہ جہاں پر حیوانات کو کس قدر ترجیح دی. وہ آخری رات مولا المومنین نے کہا میں کچھ سنوں, ان مرغابیوں کو یا ان بچوں کو اگر صحیح معنوں میں خوراک نہ دے سکتے تو آزاد کریں. یہ جانور ہے, یہ تمہارے محتاج ہے. امام باقر علیہ, امام زین العابدین علیہ السلام 25 حج کرتے ہیں ناطے کے اوپر. ایک سفر میں بھی اس کو ٹھوکر نہیں مارتے. جہاں وہ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں, جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں. کربلا کے بعد لشکر آتا ہے, امام ان کو پانی پلاؤ. پھر کہتے ہیں کہ حیوانوں کو پانی پلاؤ. بعض لوگوں پر دیکھا حیوانوں کے لیے اتنا پانی نہیں تھا تو امام نے فرمایا عباس کپڑا گیلا کر کے یہ سنوں پہ رکھو تاکہ جانوروں کو بھی سکون ملے. کس قدر میں واقعات میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں باندی میں تھا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے کروایا, ڈاکٹر صاحب یہ چولہا جلا کے نہیں یہاں نہیں جلانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے اوپر جو وہ چمنی میں جانور نے انڈے دیے ہوئے. میری وائف سے بولا ہے جب تک کہ یہ بچے نکل کے اڑ نہیں جائیں تم نے یہ چولہا نہیں جلانا. پیغمبر کی حدیث ہے. جناب موسیٰ جانور کو کاندھے کے اوپر اٹھا کر چلے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اولو العزم پیغمبر جانور کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. کہا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا پاؤں میں کانٹا چھپا ہوا ہے, مجھے اس کا درد تکلیف جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ محرم اس لیے تھا ان تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے محرم کی ہم لوگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا. ہم کدھر سے کدھر نکل گئے. کیا عرض کروں قبلہ, دو باتیں آپ کو عرض کروں کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات یہ تھی. پہلا سال تھا جب ہم لوگ ایران سے پڑھنے گئے, مشہد جا رہے تھے تو شمال کے راستے میں بہت ہی خوبصورت جگہ تھی, وہاں پر ہم لوگوں نے کھانا کھایا. خدا زندہ ہے تو اس کی حفاظت کرے اللہ اسماعیل شفیع. ہم لوگوں نے جب کھانا کھا لیا تو دسترخوان جب اٹھایا تو آیا دوڑ کر آیا, بہت کروڑ پتی آدمی.
کاٹ دیا. اس کے بعد پتا اس نے روتے ہوئے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے جنگل کے جانور آئیں گے, جب ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا وہ مایوس ہو جائیں گے. پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے کہ کوئی جانور اس کے دروازے سے مایوس ہو. خصوصاً آم کے سیزن کے اندر میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے تقریر کرنے کا اس بات کو ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو یار اچھا پھل کسی یتیم کے سامنے چھپ کر کھائے, اور اگر کبھی کھا لو تو اس کے چھلکے جو ہے کسی یتیم کے دروازے پر نہ پھینکو. ایسا نہ ہو کہ جا کے طرف کہے اپنی ماں کو میرا بھی باپ ہوتا تو میرے لیے کچھ اچھا کرنا. بھی لوٹے علی سے ان شہروں کو آباد کروں. اس کے بعد فرمایا حتی انکم مسئولون عن البقاء والبہائم. کیا فرما رہے ہیں مولا امیر المومنین؟ مستدرک کی روایت ہے یہ. مولا فرماتے ہیں کہ حتی تم لوگ اپنے شہر کی جگہوں کے متعلق بھی ذمہ دار اور روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا کیا کیا اس کی سڑکوں کے ساتھ, اس کی گلیوں کے ساتھ, کیا کیا تم لوگوں نے اس کی کچرا کنڈیوں کے ساتھ, کیا کیا تم لوگوں نے اپنے شہر کے باغوں کے ساتھ, کیا کیا تم لوگوں نے اپنے شہر کے لائبریریوں کے ساتھ, کیا کیا تم لوگوں نے امام بارگاہوں کے ساتھ, کیا کیا تم لوگوں نے اپنے شہر کی مساجد کے ساتھ. یہ روز قیامت تم سے سوال کرے گی. یہ وہ مقامات ہیں. ہم لوگ اس طرح نہ سمجھیں کہ کوئی چیز بس کوئی کسی چیز کے متعلق ہم ذمہ دار نہیں ہے. ایک ایک اسکول کے متعلق ذمہ دار ہے, ایک ایک کالج کے متعلق ہم ذمہ دار ہیں, ایک ایک لائبریری کے متعلق ذمہ دار ہے, ایک ایک کتاب کے متعلق ہم ذمہ دار ہیں. اگر اس مسجد کے اندر بھی نمازی نہیں ہے اس کو آباد کرنا اس کا حق ہے. حتی انکم مسئولون عن البقاء والبہائم. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں حتی جانوروں کے متعلق تم لوگ ذمہ دار ہو. روز قیامت یہ دیکھیں تقویٰ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, یہ سب تمہارے تقوی کا محتاج ہیں. انسانوں کے حقوق تمہارے تقوی کے محتاج ہیں, شہروں کے حقوق تمہارے تقوی کے محتاج ہیں, جانوروں کے حقوق تمہارے تقوی کے محتاج ہیں, شہروں کی جگہیں تمہارے تقوی کی محتاج ہیں. جانور آپ کے تقوی کے محتاج ہیں. کتنے میں آپ کو میں احکام بتاؤں جہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ جانور کا حق مقدم ہے. آپ کے پاس پانی کم ہے, آپ یہ وضو کر سکیں یا جانور میں پانی. تمام مجتہدین نے کہا ہے کہ آپ پانی جانور کو پلائیں, نماز کے لیے تیمم کریں, اور جو شخص بھی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس کی نماز باطل ہے. ہم میں سے ماشاءاللہ حج کے اوپر کچھ لوگ تو گئے ہوئے, حالت احرام کے اندر دنیا کو یہ تبلیغ کی گئی ہے ایک اتنا سا پودا جو ہے اس کو بھی نقصان دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر کوئی نوز لے اسے, اگر کوئی جانور کو ٹھوکر مار کے اٹھا دے, اگر کوئی کبوتر کو اڑا دے, انسانوں کے اوپر کفارہ ہے. پروردگار عالم وہاں پر جا کر جانوروں کا احترام اور نباتات کا, درختوں کا احترام
نقصان کو درک سکے. ابھی تھوڑے دن پہلے ماحولیات کے اوپر ریسنٹ میں انہوں نے جو کانفرنس کرائی تھی، اس کے اندر مجھے 2-3 دفعہ جانا ہوا. رائے سنت کا ایک مولانا تھے، وہ بہت بڑھ کے یہ روایات سنا رہے تھے. تو میں نے ان کو فقط ایک ہی جواب دیا، بڑا تھا مجمع. میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ ہمیں درختوں کی اہمیت کا نام بتاؤ. ہمارا تو غسل کے اندر بھی درخت کے پانی شریک ہے. ہم تو اپنے مردے کو بھی بیری کے پانی سے غسل دیتے ہیں، اور بیری اتنی ہمارے نزدیک محترم ہے کہ آج بھی مولا امام حسین کے دروازہ ایک باب اس سے طرح موجود ہے. اس قدر ہمارے لیے مقدس ہے، اس قدر ہمارے لیے یہ محترم ہے. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، پیغمبر اکرم نے فرمایا جو شخص کسی درخت کی ایک شاخ کو کاٹے اسے جبریل کے پروں کو کاٹے. حیران پریشان یہ بندہ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں کہ میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. یہ 1400-1500 سال پہلے ہمارے علم معصومین نے کیا تھا. ہم لوگوں نے نقل نہیں کیا ان کو، ہم لوگوں نے ان کو بیان نہیں کیا. آئیے چیزیں رہتی ہیں. لہٰذا آخری روایت بڑی ٹھوک کے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ روایت آخری روایت بڑی ٹھوک کے. اس کے بعد تو میرے نزدیک کوئی بات کہنے کی گنجائش ہی نہیں، اور وہ یہ ہے قبل محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے مضمون میں اور بہت سارے روایات ہیں، اس کو میں نہیں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں فقط آپ کو چکنا کرنے کے لیے کہ ابھی بھی باتوں کی زندگی سے نکل آؤ، نعروں کی زندگی سے نکل آؤ. میں ابھی سے آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، ایسا نہ کرو تو نقصان اٹھاؤں. مولا فرماتے ہیں لا تنالوا ولایتنا الا بالعمل والورع. ابھی تک ہم لوگوں نے کہا کہ جی شہروں کو تقوی کی ضرورت ہے، جانوروں کو تقوی کی ضرورت ہے، انسانوں کو تقوی کی ضرورت ہے، احکام الہی کے نفاذ میں تقوی کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے. اب آخر میں آ کر تقوی کی ضرورت امام نے بیان فرمائی. اگر آپ لوگوں کو یہ روایت چاہیے ہوگی میں اس کی پرنٹ جو ہے نا وہ ساجد کو بھیج دوں، آپ لوگ نہیں چاہیے. مولا فرماتے ہیں ہماری شفاعت کسی کو نصیب نہیں ہوگی. نہ معذرت چاہتا ہوں، ہماری ولایت لا تنالوا ولایتنا، ہماری ولایت کسی کو نصیب نہیں ہوگی مگر دو کام کرنے والوں. الاول العمل، جو دین کے احکام پر عمل کر کے دکھائے گا. عمل فقط یہ نہیں شدید عمل. اسے میں نے آپ لوگوں کو روایت سنائی کہ مولا امیر المومنین کے لیے پیغمبر اکرم نے وہ جو شیخ ابن بابوے کو جو خط نکالا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اس کے اندر کہا تھا علیکم بالصلاۃ علیکم بالصلاۃ اللہ علیکم. 3 مرتبہ فرمایا پیغمبر اکرم نے علیہ السلام کو کہ شدت کے ساتھ عمل کرنا، شدت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا. مولا امیر المومنین کو کہا شدت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کیا. فرمایا ہماری ولایت اس کو نہیں ملے گی جب تک کہ وہ عمل نہیں کرے، شدت کے ساتھ عمل نہ کرے. پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص گیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو.
میں دعا کروں گا پھر کیا ہوگا؟ کل دعا میں کروں گا، آمین تم نے کہنا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں گے ہم کہیں الہی آمین، وہ بھی بڑی مشکل ہے ادھر، اب تو وہ بھی کرنا بھی الہی آمین بھی بڑا مشکل ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا میری دعا کی آمین یہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہ میرے دعا کی آمین طویل سجدے ہے، طویل سجدے، جب تک کہ تو طویل سجدے نہیں کرے گا محمد کی دعا بھی تیرے حق میں پوری نہیں ہوگی۔ ادھر نیچے آ کر ایک عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اکثریت کے سجدے جو ہے نا وہ 5 سیکنڈ سے بھی زیادہ کے نہیں، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے فوراً چیک کرتا ہوں یا 6 منٹ سے 6 سیکنڈ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ ایک وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صبح نماز فجر کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، خادم سے کہتے ہیں اٹھا دینا مجھے اگر ظہر کے قریب ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں امام علیہ السلام سو رہے ہیں، امام اٹھتے ہیں بڑے آرام سے دوبارہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ایک وضو میں جو 5 نمازیں پڑھے اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سجدے میں سے کبھی بس عزیزوں، اسی لیے ہمارے امام کا نام سید الساجدین ہے۔ 61 میں یہ واقعہ ہوا کربلا کا، 95 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی، 14 سال جس کی آنکھوں سے آنسو خشک، 2-3 دن کا رونا نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بعض وقت جب پانی خشک ہو جاتا تھا تو خون کے آنسو گریا کرتے۔ جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، کربلا کا رم کرنے کا بابا میرا سلام ہو، جب کسی جانور کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، بابا میرا سلام ہو۔ عزاداران امام، چھوٹا سا میں احساساتی مسائل پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تھوڑے احساساتی اور دن سے میں بھی تڑپ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ جس مسائل کو یاد کرتے تھے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے امام کون سا مسائل تھا۔ جب کوئی پوچھے سب سے زیادہ مسائل آپ کا کہاں پر ہے گا، شام اشام اشام، بولا سب سے سخت مسائل کہاں دیکھے گا، کربلا میں، جب میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب میرے چچا کی ذبح کی ہاتھوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ لیکن عزاداران امام، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سید سرکار کا سب سے بڑا دکھ اور درد جو ہے وہ علی اصغر کے برچی میں گھر میں ہے۔ کئی مقامات پر اس کو یاد کیا۔ مختار نے جب کربلا کو گرفتار کیا اور اس کی فہرست کو پیش کیا جرائم کی، اقبال جرم کے لیے کہا کہ تو نے کون کون سے جرم کیے ہیں، اگر میرے میں ہمت نہیں ہے بتانے۔ بقول روایت کے کہتے ہیں میرے پاس 7 تیر تھے لیکن 4 تیر میرے کامیاب نہیں گئے، 3 تیر میرے کامیاب گئے۔ عزاداروں اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا سا،
نشانے پہ لگا وہ کون سا تھا؟ کا پہلا تیر ملا اس وقت جب عباس نہر سے پانی دے کر مشک اپنے کاندھے پہ ڈال کر نکل رہا تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ نے کہا اور مرا یہ پانی شہروں میں نہیں جانا چاہیے، جس طرح ہو سکے کہ اس کو روک لے۔ کہتے میں نے تیر کو کمان میں رکھا اور اس کو چھوڑا، سیدھا جا کر عباس کے سینے میں جا کر پیوست ہوا اور یہ چھٹی کرتا ہوا نشک پر چلا گیا۔ وہیں پر پانی بڑا، وہیں پر عباس کی آرزویں بھی رہ گئی۔ کا دوسرا دن میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین زمین کے اوپر دم لگا رہا تھا، کبھی دائیں طرف جاتا تھا، کبھی بائیں طرف جاتا تھا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ نے مجھے کہا حرمت کسی طرح زہرا کے لال کو زمین پر گرا دے۔ کہ میں نے ایسا تیر مارا کہ حسین اپنے سر کے بل نیچے زمین کی طرف پڑے۔ بس اللہ نے امام آخری جملہ آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں گا، بولنا چاہتا تو آپ لوگ بولے۔ کہ تیسرا دن کب میں نے چلایا، کہ تیسرا دن اس وقت میں نے چلایا جب حسین اپنا ننھا سا بچہ پائے کر میں آپ کو بتایا حسین بچے کے لیے تو پانی پینا چاہتا ہے؟ کہ میں پانی پینا نہیں چاہتا، زمین پر بتا رہا تھا۔ حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو تپتی زمین کے اوپر لٹا دیا۔ جب پانی نہیں دیا حسین نے کہا علی اصغر تو بھی خدا کے شیر کا بولتا ہے، خود پانی مانگ۔ علی اصغر نے اپنے سوکھی زبان لبوں کے اوپر پھر دی۔ عزیز اور سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر ایک انگریز کلیکٹر تھا ہندوستان کے اندر جو ہمیشہ شیعوں پر اعتراض کرتا تھا کہ یہ شیعہ کیوں ہوتے ہیں، شیعہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس کا جواب میں دینے لگا، وہ خود مجلس میں بیٹھا تھا، اس کا ایک یہ ہوا تھا کربلا۔ حضرت علی امام جو گئی سبا حرملا پکار میرے ساتھ حرملا ایک کا کلام حسین، حرملا حسین کی زبان کو بند کر دے۔ کہا میں نے مولا کی تمام میں جوڑا جو کھوڑوں کو مارنے کے لیے بنایا، جو کھوڑوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ حضرت علی امام تیر چھوٹا آواز خیموں کا پردہ ہلنا شروع ہوا، بیویوں نے اپنی سروں کو سنبھالا۔ حضرت علی امام یہاں پہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ راوی کہتا ہے یہ جملہ تھا جو مسائل پر آپ کو سنانا چاہتا ہے، یہ جملہ تھا جو مسائل پر سنانا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس بچے کے منہ سے ماں کا تازہ پورا دودھ زمین پر خداوند بحق محمد و محمد بحق کلام بحق پورے شہداء اللہ کا پورے شہداء کربلا مولانا مولانا کے زور میں تاجیل فرمائے، ہم سب کو بھی انصار و صحابہ کرام پروردگار قرآن و اسلامی پروردگار تمام مرضی مومنوں مومنات خصوصاً جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ہم سب کو صحت معامل و عاقل ہیں پروردگار ہم سب کے معلومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین کے دلوں سے پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، دلوزی کو برکت عطا فرمائے۔ پروردگار جو بے گناہ ہیں رہائی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مدینہ عطا فرمائے۔ پروردگار تمام عزاداروں کی جان و
جن لوگوں نے بھی تعاون کیا یا ہمارے خیر کو انجام دیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اور اس کوشش کو اپنی رفتار میں قبول فرمائے، ان کو بہترین اجر عنایت فرمائے، ان کو آئندہ بھی اسی اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور جناب ان کی خیر سے مدد فرما، ان کی جو تمنائیں ان کو پورا فرما، اور جناب ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کے اندر بنو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم مع الحسين یا حسین یا حسین یا Hussein.